بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شگفتہ سی روایت ہے، اجازت ہو تو پڑھ دوں آپ کے ساتھ۔ ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی حضرت حذیفہ یمانی۔ اب میں مختصر عموماً پڑھا کرتا ہوں، تفصیلات یاد ہوتی ہیں تب بھی میں اسے مختصر کر دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ یمانی نام سنا ہے آپ حضرات نے، ضرور سنا ہوگا۔ حضرت حذیفہ یمانی بہت بڑی منزلت کے حامل تھے۔ آپ بتائیے وہ کون ہوگا، وہ کیسا ہوگا جسے رسول اپنے راز بتاتے ہوں علی کے علاوہ؟ مولا علی کی بات تو بالکل الگ ہے۔ مولا علی علیہ السلام تو جان رسول تھے، نفس رسول تھے، جانشین رسول تھے، وصی رسول تھے۔ اچھا سچ میں یہ بتائیے، یہ جو لفظیں ابھی میں نے استعمال کی، یہ کوئی پہلی بار استعمال کی؟ کروڑوں بار سن چکے ہیں آپ۔ کیا اس میں تاثیر ہے کہ جب کوئی بھی دہراتا ہے تو دل کھل اٹھتا ہے؟ علی جان رسول تھے، علی نفس۔ کتنی بار سنا ہے آپ نے، شاعروں سے، ذاکروں سے، عالموں سے، خود آپ نے نہ جانے بار کتنی بار دہرایا ہوگا۔ خدا کی قسم کیا کوثر جاری ہے فضائل علی۔ لوگ جیتے ہیں اس ہوس میں، اس حرص میں، اس حب میں، اس خواہش میں، اس تمنا، اس آرزو میں کہ جنت میں جائیں گے تو نہر عسل سے دہن کو شیریں کریں گے، کوثر کا پانی پیئیں گے، نہر لبن سے محظوظ ہوں گے۔ ہمارے لیے تو ذکر علی کوثر بھی ہے، نہر لبن بھی ہے، نہر عسل بھی ہے۔ یہی ہمارے لیے نہر لبن ہے، یہی ہمارے لیے نہر عسل ہے، یہی ہمارے لیے کوثر ہے، یہی ہمارے لیے آب حیات ہے۔ تو مولا علی کی تو بات ہی الگ ہے۔ مولا علی کے علاوہ جن چند افراد کو یہ شرف حاصل تھا کہ حضور کے تھوڑے سے راز حضور نے انہیں بتائے تھے، ان میں سے ایک جناب حذیفہ یمانی تھے، حضور کے وفادار، مولا علی کے وفادار۔ تو جناب حذیفہ یمانی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دربار سجا ہوا تھا۔ انہوں نے جو دربار کے رأس و رئیس تھے انہوں نے پوچھا، حذیفہ کیسے ہو؟ کیف اصبحت یا حذیفہ؟ حذیفہ کیسے ہو؟ کیسے سویرا کیا؟ کیسے صبح کی؟ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے اپنے انداز کا۔ کیا بتاؤں میری حالت کیا ہے؟ کیا بتاؤں کہ میری حالت کیا ہے؟ میں حق سے کراہت کرتا ہوں اور بغیر وضو کے صلاۃ ادا کرتا ہوں۔ میں وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا۔ ایسے ہی دو تین جملے وہ کہتے گئے۔ جو صدر مجلس تھے اس وقت انہیں جلال آ گیا۔ حذیفہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تم نہ ہوتے تو میں ابھی کیا کر ڈالتا۔ تم حذیفہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم نہ ہوتے تو میں ابھی مثلا کوڑے برسا دیتا، پتہ نہیں کیا کرتا۔ ایک دربار میں وہ خاموش بیٹھے ہوئے حذیفہ، اتنے میں جناب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے۔ کہا کیا ہوا بھائی، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا یا ابا الحسن ذرا دیکھیے حذیفہ کو، کفر بک رہے ہیں۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں مجھے حق سے کراہت ہے، حق سے مجھے کراہت ہے، صلاۃ ادا کرتا ہوں بغیر وضو کے، میں وہ رکھتا ہوں جو خدا نہیں رکھتا۔ کہا اس میں غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ موت حق ہے اور کون موت سے کراہت نہیں کرتا؟ اور یہ جو نبی پر درود بھیجتے ہیں یہ صلاۃ ہے اور بغیر وضو کے صلاۃ ہو جاتی ہے۔ اور بھائی حذیفہ ماشاءاللہ بیوی بھی رکھتے ہیں، بچے بھی رکھتے ہیں، خدا نہ بیوی رکھتا ہے نہ بچے رکھتا ہے، مشکل کیا ہے تمہیں؟ کہا یا ابا الحسن آپ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ حضور کی طرف یہ حدیث بھی منسوب ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مومن کا مزاح بھی عبادت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مومن کی صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر مزاح کا ذوق پایا جائے۔ اب یہ حذیفہ کا ایک مزاح تھا، مزاح کا مزاح تھا، حقیقت تھی۔ مومن کے مزاح کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا،
اب دیکھیے اس مزاح میں کوئی چیز جھوٹ نہیں تھی، غلط بیانی نہیں تھی، باطل امر نہیں تھا، کوئی باطل امر نہیں تھا، کوئی کذب نہیں، کوئی غلط بیانی نہیں۔ بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی صرف ایک بات کے لیے کہ صلاۃ درود بھیجنا محمد اور آل محمد پر، یہ نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ یہ سنگین ہے، بہت مختصر ہے، مگر سب سے عظیم عبادت اس لیے ہے کہ اگر یہ نماز میں نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے نماز میں وہ جانے اور خدا جانے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نماز میں درود مصطفیٰ پہ نہیں پڑھیں گے ہماری نماز اس قابل نہیں ہوگی کہ فرشتے اس کی طرف توجہ کریں۔ اور پھر یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا، بات تو یہاں تک پہنچی تھی اس لیے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی فریضہ جو ہم پر عائد کیا گیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب ہمارے فائدے کے لیے۔ درود بھیجنے کے لیے بھی جو اللہ نے فرمایا تو کس لیے؟ تاکہ یہ ایک بہانہ بنے، تاکہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ اس کو ایک جملے سے اپنے اصلی موضوع سے اور مربوط تر کر دوں، اگرچہ مربوط ہے پہلے ہی سے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم ادب یہ ہے، امر بالمعروف کی سب سے بڑی ایتھکس یہ ہے، سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ جو آپ دوسرے کو حکم دیں اس پہ خود عمل کریں۔ آپ دیکھیے کہ خود پروردگار نے اس آیت کریمہ میں اس کی مثال قائم کی۔ صلوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا ایک معروف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک معروف ہے۔ تو اللہ نے اس مقام پر امر بالمعروف کی خود ایک مثال قائم کی۔ جتنے دوسرے اوامر ہیں ہر جگہ کا، تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تمام احکام یہ تم کرو، تم کرو، تم کرو۔ یہ ایسا معروف تھا اور اتنی بڑی عبادت تھی، اتنی بڑی، اسی لیے میں نے کہا مختصر ہے اور سب سے بڑی، مختصر ہے اور سب سے عظیم، اس لیے کہ تنہا یہ ایک عبادت ایسی ہے، تنہا یہ ایک فریضہ ایسا ہے جسے ہم پر واجب کرنے سے پہلے یہ کہا دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرے خاص فرشتے یہ کرتے ہیں، تم بھی یہ کیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلیہ۔ یہ خود ایک معروف ہے، معروف، یہ وہ معروف ہے جسے فطرت، عقل، شریعت پسند کرتی ہے، اللہ اس کا حکم دیتا ہے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ تو صلوات پڑھتے رہنا ایک معروف ہے، خود پڑھتے رہا کیجئے اور دوسرے مومنین کو توجہ دلایا کیجئے کہ دیکھو بھائی درود ہر وقت پڑھتے رہا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سرکار رسالت مآب کے ایک اچھے امتی رہو تو ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہوں تو ہر وقت درود پڑھتے رہا کرو۔ پھر دیکھیے اگر وہ معاشرہ پیدا ہو جائے تو پھر کیسی رونق ہوگی آپ کی زندگیوں میں، کیا نورانیت ہوگی، کیا بلندی ہوگی، کیا شفافیت ہوگی۔ آپ اس زمین پر اپنے قدموں میں کوثر اور نہر لبن اور نہر عسل جاری دیکھیں۔ اب بات کو ذرا سا اور آگے بڑھا دوں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ مومنین کے لیے ایک حکم ہے۔ اسی قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک پہچان بتائی گئی ہے منافقین کی، بلکہ ان کی روش، ان کا کردار پہچانوایا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ میں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ۔ دیکھو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ہیں جو ایک کا دوسرے سے تعلق ہے، اور ان کی پہچان کیا ہے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کی روش کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے۔ ان کی پالیسی یہ ہے کہ منکر کا امر کرتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں۔
تو اس لیے بھی دست ادب، یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، آیت بیان کر رہا ہوں، اس لیے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اگر منافقین سے اپنے کو الگ رکھنا ہے، اگر منافقین سے الگ رکھنا ہے، اگر آپ کو اپنی شان ایمانی کی حفاظت کرنی ہے، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مومن اور ایک اچھا انسان بن کر دنیا میں رہنا ہے اور آخرت میں خدا کو منہ دکھانا ہے، تو آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا خاص انداز اور اسلوب اور اپنی زندگی کی خاص روش بنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ خود قرآن مجید نے دونوں چہرے دکھا دیے۔ مومنوں سے کہا تمہارے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، اور منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ منکر کا امر دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے اور تاریخ پر نظر ڈالیے۔ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے، ایک آل عمران کی آیت نمبر 104 اور ایک یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت۔ اور پھر دیکھیے یہ آیتیں جب نازل ہوئیں حضور کا زمانہ تھا نا، تو حضور کے زمانے میں کوئی یہ تو کہتا نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو۔ منافق کیا کرتے تھے؟ نماز میں تو شریک ہوتے تھے، حج میں بھی جاتے تھے، سب کام کرتے، یہاں تک کہ جنگ میں بھی جاتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے تھے۔ اب یہ میرا کئی بار کا کہا ہوا جملہ ہے، لیکن چونکہ خراج عقیدت ہے مولا عباس کو تو پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ علم جو ہے نا، یہ دست مبارک علی میں تھا، تب بھی اس علم کے نیچے مومن بھی ہوتے تھے، منافق بھی۔ دست علی میں علم ہے، مگر اس پرچم کے نیچے مومن بھی ہیں، منافق بھی۔ یہ شرف صرف عباس ابن علی کو۔ جب عباس کے ہاتھ میں یہ علم آیا ہے تو اس کے نیچے جو مجمع تھا ایسا خالص مجمع تھا، ایک ایک فرد اس میں سے ایسا کامل الایمان تھا جس سے پورا لشکر نفاق پسپا ہو سکتا تھا۔ بہرحال تو جو منافقین تھے رسول کے عہد میں، یہ کیا کرتے تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، حج پہ بھی جاتے تھے، جہاد کے میدان میں بھی پہنچ جاتے تھے۔ وہ جہاد کریں یا نہ کریں، وہ ٹکیں یا نہ ٹک پائیں، وہ بعد میں دشمنوں سے مل جائیں یا دشمنوں کے لیے مخبری کریں، تھے وہاں موجود منافقین۔ تاریخ ہے، زندہ تاریخ۔ حضور کے زمانے میں تو منافقین روکتے کس چیز سے تھے جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف؟ خدا کی قسم آپ احصا کریں، جس چیز سے روکتے تھے وہ منافقین، وہ دراصل ولایت علی ابن ابی طالب۔ اس لیے سب سے بڑا معروف تو ہے امر ولایت و امر امامت کی طرف بلانا، ہر نیکی کی طرف بلانا امر بالمعروف ہے، ہر برائی سے روکنا نہی عن المنکر ہے، لیکن امام کی وفاداری کے لیے بلانا سب سے بڑا معروف ہے، امام سے بغاوت سے روکنا سب سے بڑا نہی عن المنکر ہے۔ اور امامت کو پہچانوانا، امام کے خصوصیات پہچانوانا، یہ سب سے بڑا امر بالمعروف ہے۔ تو جب آقا حسین مدینے میں یزید کا خط پہنچا ہے اور ولید سے جا کر ملے ہیں اور اس نے بیعت کے لیے دعوت دی، اور آپ نے فرمایا ہے ان مثلی لا یبایع مثلہ، یہیں سے امر بالمعروف شروع ہو گیا۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پورا خطبہ آپ کا امر بالمعروف نہی عن المنکر، پورا خطبہ۔ جو میں نے عرض کیا تھا، اولاً تو یہ ذہن میں رہے کہ امام معصوم کا کلام دلیل معروف اور دلیل منکر بنتا ہے، امام کا کلام، اور عملاً تو آپ نے کیا ہی ہے۔ ایک مثال بہت ہی اہل ولا کے لیے غالباً مناسب ہوگی کہ امام ہر حال میں امر بالمعروف کرتا ہے، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ہوں، چاہے ائمہ اطہار میں سے کوئی امام ہو۔ میں مثال دے دوں، آپ سب کے ذہنوں میں ہے اتنی بڑی مثال جو اوجھل نہیں ہو سکتی۔ جنگ کے میدانوں میں، جنگ تو جنگ ہے نا، پھر دشمن للکار رہا ہے، آپ جائیے دشمن کو ختم کر دیجئے، جہاد ہو جائے گا۔ لیکن امام جب جاتے تھے تو صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ دشمن آیا ہے اس پہ تلوار چلا دی، جب بھی میدان میں جاتے تھے پہلے دعوت اسلام دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ میدان جہاد میں امر بالمعروف، ہر میدان میں علی کا یہی کارنامہ تھا۔ لیکن بطور خاص خندق کا تو ماحول ہی عجیب تھا نا۔ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟
بھئی مسلمانوں نے خندق کھودی تاکہ دشمن ادھر سے ادھر نہ آنے پائے، کتنی کوششیں ہوئیں، بھوکے رہ کر روزے کے عالم میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر، یہ سب تاریخوں میں ہے۔ تو کتنی محنت مشقت کے بعد خندق کھودی گئی اور اہتمام ہوا، اور پھر بھی ایک دشمن جو ہے وہ خندق پار کر کے آ گیا، اور صرف آیا نہیں بلکہ آنے کے بعد للکارنا شروع کیا، اور للکارا بھی ذرا رقیق لہجے میں، نازیبا انداز سے۔ اور یہاں کیفیت کیا تھی؟ فرزندان توحید، عاشقان رسول، سب کی کیفیت کیا تھی؟ کیا خوف طاری تھا۔ تاریخ میں ہے، جو تاریخ میں ہے پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، ایسی خاموشی تھی کہ جیسے سروں پر پرند بیٹھے ہوئے ہوں، طائر بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب وہ پتہ نہیں طائر تھے یا طائر روح جو ہے وہ یہاں پر آ کر متمکن ہو گیا تھا۔ بہرحال اس نے مزید گستاخی کی۔ ارے تمہارا عقیدہ ہے جو مر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو فتح یاب ہوگا، کامیاب ہوگا، اسے غازی کہا جائے گا، پھر بھی تم نہیں آتے۔ یہاں تک گستاخی بڑھی کہ آنے کے بعد اس نے اپنا نیزہ اس خیمے میں چبھو دیا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ یعنی جتنے اسباب تھے غیظ و غضب کے وہ سب مجتمع، گستاخی کر رہا ہے، اور رحمت عالم کو غیظ آ گیا، حضور کو غیظ آ گیا۔ آپ نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس قلب کے لیے جائے۔ اس کے بعد امیر المومنین نکلے۔ تفصیلات تو سنتے رہتے ہیں نا میں اب زیادہ دیر تک سب آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تشریف لے گئے تو کیا کیا؟ روا ہوتا، جائز ہوتا، بجا ہوتا اگر جاتے ہی ایک وار میں ختم کر دیتے۔ اتنے اسباب تھے۔ حضور کو غیظ آ چکا ہے، گستاخیاں کر چکا ہے، خیمے میں نیزہ چبھ ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تو 3 سوالوں میں سے کوئی ایک سوال ضرور قبول کر لیتا ہے۔ کس حسن اخلاق، کس تحمل کے ساتھ، کس صبر کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے امر بالمعروف، میدان جنگ میں امر بالمعروف۔ کہاں صحیح سنا ہے؟ کہا تو پھر اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ غور فرمائیے، اسے امر بالمعروف نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ امام کا عمل ہے، امام امیر المومنین علیہ السلام۔ اچھا اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو صحیح نہیں ہو ممکن ہے۔ کہا تو پھر ایسا ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ کہا یہ بھی نہیں ممکن۔ اچھا یہ سب جملے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا، ان جملوں کا مفہوم مجھ سے سن لیجئے۔ میرا خیال ہے 20-25 برس پہلے نجم الحسن جعفری صاحب کے عزا خانے میں یہ جملے کہہ چکا ہوں، اپنے ہی جملے دہرا رہا ہوں۔ اس کی اجازت تو ہے نا؟ اس کے معنی سمجھیے کہ مولا علی کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ آیا ہے قتل کرنے کے لیے، جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جو موت لے کے آیا ہے، موت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ تو اسلام لے آ، یعنی گویا اس کو دونوں جہان کی زندگی عطا کر رہے ہیں۔ اسلام لائے گا تو یہاں علی کی تلوار سے بچ جائے گا اور وہاں بلند ترین زندگی پائے گا۔ اچھا اس نے یہ رد کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا اچھا دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں، اگر دونوں جہان کی زندگی نہیں لیتا تو کم سے کم اس دنیا کی زندگی تو لے لے۔ وہ موت کے لیے آیا ہے، یہ زندگی بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہے ائمہ اطہار، یہ ہے ائمہ اہل بیت، یہ ہے ابو الحسن، یہ ہے ابو تراب، یہ ہے علی ابن ابی طالب امیر المومنین۔